ایک بہت مہنگا امپورٹ بل کی صورت میں آنے والا کہ ہم باہر سے گندم امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور تو پھر پاکستان کے عوام کا پیسہ باہر کے کسانوں پہ خرچ کیا جاتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل اپنے کسانوں پہ خرچ کریں اور اپنے زرعی شعبے کو بھی سپورٹ کریں، اور اوور آل پاکستان کی معیشت میں ہم چاہیں گے کہ ہم اس پوزیشن پہ آ جائیں کہ ہم امپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ کرنے کے پوزیشن میں ہو. تو اس کے لیے جو زرعی پیکیج سندھ حکومت دے رہا ہے، اس پہ اگر وفاقی حکومت ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم مزید کور کر سکیں گے. مختلف انٹرونشنز ہیں جو میں چاہوں گا کہ وفاقی حکومت اگر یہ بھی کر لے تو ہمارا اوور آل زرعی شعبے کو فائدہ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے وفاقی حکومت نے جو IMF کے ساتھ طے کیا کہ ہم نہ سپورٹ پرائس دے سکتے ہیں، نہ اپنے کسانوں سے پروکیور کر سکتے ہیں، تو فوری طور پہ اپنے ایگریکلچر ایمرجنسی کے تحت وفاقی حکومت کو عالمی ادارے سے بات کر کے اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنا پڑے گا تاکہ ہم پاکستان میں اپنے کسانوں کو سپورٹ پرائس بھی دے سکے اور پروکیور بھی کر سکے. ساتھ ساتھ جو ٹیکس کے پالیسیز ہیں انہیں عالمی اداروں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو ریویو کیا جائے تاکہ ہم اپنے کسانوں کو ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس کی صورت میں بھی اور ٹیکس ریلیف کی صورت میں بھی سپورٹ کر سکیں. یہ ہوا ہمارا ایگریکلچر شعبے کے حوالے سے جو انٹرونشنز ہوئے ہیں. ویسے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلڈ کے جو اثرات ہیں وہ ابھی بھی جاری ہے، خاص طور پہ اوبیسلی سندھ کے لو لائنگ ایریاز میں ہمارے کچے میں تو نقصان ہوا، مگر جس پیمانے پہ صوبہ پنجاب میں اور وہاں خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں نقصان ہوا ہے وہ تاریخی ہے. اور جبکہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو تو انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اپنے جو متاثر ہوئے ہیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وہ آگے جا کے ان کو نقصان ہوا ہے اس کے لیے وہ کمپنسیٹ بھی کریں گے. مگر جو فلڈ کے ریلیف آپریشنز کے دوران سپورٹ کرنے کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، اور ایک یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ آگے جا کے کیا کریں گے، لیکن جو سب سے ضروری ہے وہ آج آپ کیا کر رہے ہو. اور اس کے لیے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا سپورٹ اور اچھا ہوگا جو سپورٹ صوبائی حکومت دے رہا ہے، دیٹ سپورٹ وڈ بی ایمپلیفائڈ اگر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان علاقوں میں جو متاثر ہے، جو آج بھی پانی کے نیچے ہیں، آج بھی وہاں کے عوام ملتان کا، بھاولپور کا، لودھرا کا، جلال پور کا، اپنے مختلف علاقے میں ایسے جگہیں ہیں جو پانی کے نیچے ہیں، وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. اب کتنے ہفتے ہو چکے ہیں جب سے یہ سیلاب شروع ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت قدرتی آفت کسی ایک صوبہ کا ذمہ داری نہیں ہے. ہر چیز اوبیسلی صوبائی حکومت اپنا پورا کوشش کرتے ہیں، مگر قدرتی آفت کے دوران دنیا بھر میں وفاق صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. تو وفاقی حکومت پہ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آپ جو بھی متاثر علاقے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ نقصان تو پنجاب کا تو ہوا ہی ہوا ہے، پر ہم یہ نہیں بھول سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی تپاکن نقصان ہوا ہے. پختونخوا میں جو ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ بھی تاریخی ہے اپنے لحاظ سے. تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے. یہ سٹینڈرڈ پریکٹس رہ چکا ہے. پچھلے سیلاب میں وفاقی حکومت نے یہی کام کیا، کووڈ کے پینڈیمک کے دوران ہم نے یہی کام کیا. تو آج اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کا قصور کیا ہے
کہ جب ان کے ہاں تاریخی تباہ کن سیلاب آئے، ان کے لوگ در بدر ہو چکے ہیں، بے گھر ہیں، سڑکوں پہ رہ رہے ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے فلڈ کے جو متاثر ہو چکے ہیں. باقی ہمارا ایک پوائنٹ رہا ہے کہ جیسے یہ سیلاب شروع ہوا، وفاقی حکومت کو، کسی صوبائی حکومت نے کچھ مانگنا نہیں تھا، یہ وفاقی حکومت کا ایک پروسیس ہے. وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا. وہ فوری طور پہ آپ کو مدد میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ پورا اپنا کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ 100 روپے خرچ کر رہے ہو تو 200 روپے ہوتا خرچ کرنے کے لیے. اگر آپ 100 لوگوں کو مدد کر رہے ہو تو آپ 200 لوگوں کو مدد کر سکتے. اگر عالمی دنیا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیتے. اور آج بھی اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ عالمی دنیا سے بات کرے اور اپنا IMF کے جو ریسٹرکشنز ہے اس فلڈ کے وجہ سے ان پہ نظر ثانی ہو، اس کیس کو بھی لڑنے کے لیے، وہ کیس لڑنے کے لیے آپ کا ہاتھ مزید مضبوط ہوتا اگر آپ ٹائملی فیشن پہ عالمی اپیل اگین جو آپ نے ہر سیلاب میں کیا ہے، ہر بار جب یہ ایسے آفت ہوا ہے تو یہ پروسیس وفاقی حکومت نے آٹو پائلٹ پہ کیا ہے. تو اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. ابھی بھی جس طریقے سے وفاقی حکومت مدد کر سکتا ہے ان لوگوں کو جو متاثر ہوئے ہیں ہمارے زرعی شعبے کے حوالے سے، وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ضرور وہ کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب کا میٹنگز ہوئے ہیں رانا تنویر صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب نے ان کو بھیجا تاکہ ہم زرعی شعبے کے حوالے سے جو سپورٹ کر سکتے ہیں اس پہ بات چیت کیا جائے، اور امید ہے کہ اس قسم کی ملاقات مزید ہوں گے تاکہ ہم اپنا کسانوں کو، اپنے زرعی شعبے کو بچا سکے اس نقصان سے اور اوور آل پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. کون کر عثمان صاحب؟ جہاں تک یہ دونوں پوائنٹس ہیں یہ صوبائی حکومت کے خاتے میں نہیں آتے، ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. یہ مطالبات وفاقی حکومت سے ہی ہیں اور وفاقی حکومت کے میں نے اس پریس کانفرنس بھی شروع کرتے ہوئے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ جہاں تک زرعی شعبے میں ایمرجنسی ہے، جہاں تک بجلی کے بل معاف کرنے کی پوائنٹ ہے، انہوں نے ہمارے مطالبات مانے ہیں. ہم ساتھ ساتھ یہ میں نے آج ایکسپلین کیا کیوں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مگر عالمی سطح پہ اگر اپیل ٹائملی ہوتا تو آپ کو مختلف طریقے سے یہ مدد ضرور کرتا. باقی یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ سوال تو آپ مجھ سے نہیں، اب ان سے پوچھ لیں.